الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا. ناظرین السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں اس خوبصورت بزم میں، اور اس میں ہمارے ساتھ زیبا شناز آپا موجود ہوتی ہیں. السلام علیکم آپا، خیریت سے؟ وعلیکم السلام. آج تم نے ترجمہ نہیں پڑھا؟ آپا میں ترجمہ پڑھنے ہی لگا تھا اور میں رقت ایسی طاری ہو گئی، قاری صاحب نے اتنا خوبصورت پڑھا کہ میں جو ہے وہ اپنے اوسان خطا کر بیٹھا. اور پہلے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اس کا، اگر اجازت ہے. جی بالکل. نبی، میں پہلے بتا دوں ترجمہ ہے آیت سورہ احزاب، آیت نمبر 38، 39، 40. نبی پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، جیسا کہ اللہ کا پہلے لوگوں میں دستور تھا اور اللہ کا کام اندازے پر مقرر کیا ہوا ہے. جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہے، اور اللہ ہر بات جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زیبا شناز کی طرف سے بھی بہت بہت سلام. آج آپ 8ویں روزے کی سحری اختیار کریں گے. اللہ پاک پروردگار آپ کے گھر میں رزق کی برکت دے، محبتیں دے، پیار دے. دیکھیے رمضان شریف جو ہے جہاں صبر کا مہینہ ہے، وہاں آزمائشوں کا بھی مہینہ ہے، امتحانات کا بھی مہینہ ہے. مسلمان قوم پہ اکثر رمضان میں بڑے مشکل وقت آئے، اور انہوں نے اس مشکل وقت کو اپنے صبر سے، اپنے استقلال سے اور اللہ کے بھروسے پہ خاموشی سے گزار دیا. تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ فیصلوں کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آسمان پہ بیٹھا اس فیصلے کو طے کرنے والا اور ہم پہ مقرر کرنے والا ہے. تو اللہ کے فیصلوں پہ کبھی بھی احتجاج نہیں کریں، دکھ نہیں کریں. اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے اور مسلمان قوم ایک قوم ہو کے جیے، کیونکہ ہم لوگوں میں جب بھی اتفاقات نہیں ہوئے تو ہمیں دشمنوں نے کاری مارا ہے. اتفاقات بہت اچھے ہوتے ہیں قوموں میں، دوستوں میں، اور ان لوگوں میں جو جماعتی ہوتے ہیں. جہاں بھی ایکا ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. تو دیکھیے کہاں آپ کے آس پاس کون دکھ میں، تکلیف میں، اس کا ساتھ دیجئے. کیونکہ زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز حاصل کر لیں، کوئی دولت، کوئی وزارت، کوئی، یہ نہیں ہے زندگی. زندگی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. آپ اپنی ان آزمائشوں پہ پورا اتریے جو اللہ نے آپ پہ
قائم کر دی. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ پاک پروردگار کو آپ نے خوش کس طرح کرنا ہے. بس اللہ کو خوش رکھیے, اپنے رشتوں کا احترام کیجئے, والدین کی عزت کیجئے, بہن بھائیوں کا خیال رکھیے, یہ آپ کی زندگی کے سب سے اہم جز ہے. اور اس کے بعد آپ کا پڑوس, جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھیے, کیونکہ وہ بھی آپ کے اپنوں ہی کی طرح ہے. تو دیکھیے یہ ساری چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے, محبتوں اور پیار سے اس رمضان کو گزاریں گے, تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں بھی برکت دے گا, آپ کے نصیب میں بھی برکت دے گا. آج کا یہ پروگرام ہمارا بڑا پیارا پروگرام, کیونکہ آج ہمارے بڑے پسندیدہ بندے آئے ہوئے. ایسے ہی ہے. اور آپا میں ان کی طرف جانے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو ملک کی صورتحال اچانک بدلی ہے, کیا کہتی ہیں آپ اس پہ؟ میں کچھ نہیں کہتی. اچھا, میں کہتی ہوں کہ صبر سے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے وہ دیکھیے, صبر کیجئے. بہت ساری چیزوں میں نا, ہر چیز میں آدمی جو ہے وہ چیخو پکار نہیں کر سکتا. کبھی کبھی فیصلوں کے انتظار کے بعد سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا غلطی ہے, ہم نے کہاں کیا کھویا اور کیا پایا. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسارٹیڈ ہوتے ہیں, جیسے آج میں ڈسارٹیڈ ہوں. آج میرا دل ہی نہیں چاہا میں سفید کپڑے پہنوں, میرا دل چاہا میں کالے کپڑے پہنوں. میں اداس ہو گئی کہ میرا ملک, میرا قوم کیوں اتنی آزمائش میں رہتا ہے, کیوں نہیں کہیں ایک جگہ ترقی کے اس مینارے پہ ہم کیوں نہیں پہنچتے. کہ ملائیشیا دیکھیے کتنی ترقی کر گیا ہے نا, ایک ہو کے, اور چائنا کو دیکھیے ترقی کر گیا, ایک ہو گیا. بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور ہم سے آگے ترقی کر گیا, اور ہم سے اسی میں رو رہے ہیں کہ ترقی کی جو بات آپ نے کی آپا, ایسے ہی ایک بلڈر ہمارے ساتھ موجود ہے, اور فاطمی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے, ان کی کنسٹرکشن کمپنی ہے, اور اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنیکل ان کی انجینئرنگ فرم ہے. اور میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت خوبصورت طریقے سے آپا یوتھ کو لیڈ کرتے ہیں. میں خاصا یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ان کے لیے بھی, اور جس طریقے سے یہ ملک کے ایک ایسے شہر کراچی کے اندر, اور ایک کراچی کا ایک اور بیٹے کا اضافہ کیا ہے انہوں نے, اور جس طریقے سے ایئر کنڈیشن کی سب سے بڑا جو ہے وہ ہول سیل یہ چلا رہے ہیں, مختلف چیزوں میں سب سے آگے نمایاں نظر آتے ہیں. کنسٹرکشن کمپنی ہو, ٹیکنیکل فرم ہو. میرے ساتھ مصطفیٰ شبیر حسین صاحب موجود. السلام علیکم مصطفیٰ. میں مصطفیٰ بھائی کو اتنی اچھی طرح جانتی ہوں, جب یہ JDC میں آتے ہیں اور ظفر بھائی کے ساتھ جب یہ ہوتے ہیں, تو یہ ظفر بھائی کا ایک اور مضبوط شان ہے. اللہ اسے زندگی صحت دے. یہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے JDC میں اتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اور خاص طور پہ کراچی کے اس بیٹے پہ ناز بھی اور فخر بھی ہے. ان کو جو ذمہ داری دے دو, یہ بھی نہیں سوچو کہ مصطفیٰ بھائی کہاں سے کر دیں گے. مصطفیٰ بھائی ایک سوال, میرا ایک سوال ہے, میں آپا سے بھی یہی پوچھا تھا, آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال چل رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم خاصا ڈیلے بھی ہو گیا پروگرام میں, اور اس وقت ناظرین گرامی ہم سے جو ہے وہ جڑنا شروع ہو گئے ہیں. مصطفیٰ بھائی کیا اس سے آپ کے اوپر فرق پڑتا ہے, جو کراچی کا وہ طبقہ ہے جو بزنس مین کمیونٹی ہے, کنسٹرکشن سے تعلق رکھنے والی ہے, کیا ان پہ فرق پڑ رہا ہے؟ اوبویسلی فرق پڑتا ہے, کیونکہ اگر حکومت جائے گی پرائس پہ ڈفرینس آئے گا, جو ٹینڈر کوٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے پہ فرق آئے گا, اور ڈالر جہاں بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پرائز, ہماری جو سارا اکوپمنٹ ہے وہ اپ ہو جاتا ہے. تو اس کے حساب سے بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں تو ہے اس چیز کا ایشو کہ ہم تو اس چیز کا, تاجر جو ہوتے ہیں ان کو نقصان اچانک ہوتا ہے یا فائدہ ہو جاتا ہے؟ ابا اس میں یہ ہے کہ نقصان بھی ہوتا ہے, اور بیسیکلی جہاں ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں 1-2 سال کے, اس میں نقصان ہوتے ہیں. اور اگر جو اسٹاکسٹ ہے بیسیکلی ان کو تو فائدہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اسٹارٹنگ سے مٹیریل جو ان کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے, پھر وہ جب ریٹ اپ ہوتا ہے تو پھر وہ اسی پرائس کے حساب سے جو آگے فارورڈ کرتے ہیں جو ریٹلی چل رہا ہوتا ہے. ڈالر اب اوپر اور جائے گا یا نیچے جائے گا؟ ڈالر کا کچھ نہیں بول سکتے. اب دیکھیں کل کیا پوزیشن ہے. اچھا ابھی تو یہی نہیں پتا نا کہ ملک میں کیا ہوگا, صبح ہم اٹھیں گے تو کیا چل رہا ہوگا. اب تو ہو چکا ہے. اب کل کی پوزیشن دیکھیں, کل کا صبح کوئی شہری میں تمہیں دوبارہ جگانے آئے نہیں. آپ اصل میں جو ہے نا صبح جو ہے وہ جب سورج طلوع ہوگا تو تب پتہ چلے گا, پیر کو پتہ چلے گا. خاصا تو پیر کو پتہ چلے گا. جو یہاں بیٹھے تھے وہ وہاں چلے گئے, جو وہاں تھے وہ یہاں ہو گئے. وہ ایک شعر ہے نا, نہیں میں سناتی ہوں, ایک شعر ہے, کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے اور ایسے ایسے کیسے ہو گئے. نہیں وہ نا درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے, اور ہے غرض دید سے یا کام تکلم سے نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے, تو بیٹھنا ہے ایسا ہی ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, جو مختلف ایکٹیویٹیز اس وقت آپ کی چل رہی ہیں, تو کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے, جو یوتھ اس وقت انجینئرنگ کی طرف آ رہی ہے, جو آپ کی انجینئرنگ فرم ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا جو یہ ہمارا پورا ایک سوسائٹی ہے, بیسیکلی ہم لوگ کنسلٹنٹس کے تھرو چلتے ہیں. ہمارے کنسلٹنٹس ہیں جن کے ساتھ میں لنک میں ہوں, YH ایسوسیٹس ہے, سیم انجینئر ہے, NZ ہے, پھر AS کنسلٹنٹ ہے.
اور کانٹریکٹرز کے اندر ہمارے پاس بڑے بڑے کانٹریکٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہم مل کے چلتے ہیں. اور ان کے پاس جیسے انجینئرنگ فیلڈ سے NED سے سر سید سے جو بچے نکلتے ہیں, تو ابھی ہمارے ایک HCR سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے لاسٹ, خورم ملک صاحب, انہوں نے بہت کام کیا اس کے لیے کہ جو دوسرے لڑکے جو یہاں سے یونیورسٹی سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں ان کے لیے ایک الگ پورا سیٹ اپ ڈالا ہوا تھا کہ وہ اس چیز کے اندر آئیں اور کچھ چھوٹا موٹا روزگار ان کا چلتا رہے. بیسیکلی AC سے لے کے پلانٹ سے لے کے چلر سے لے کے VR سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا. مصطفیٰ بھائی, ینگ بچوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے آپ سے, جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں ایسے بچوں کو آپ ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. اب یہ ہے اب کہ اس کے اندر میرے پاس بھی کچھ لڑکے آتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ بیسیکلی اس کے لیے تھوڑا سا ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا فنش ہو کے ہمارے پاس آئیں تو ہمارے لیے بھی اچھا ایک ذریعہ بنتے ہیں اور اپنا بھی کچھ سیکھ کے پھر وہ اپنی کمپنیز کھول لیتے ہیں. اچھا ہے, ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ ساتھ دینے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں بہت اچھا ساتھ ملا ہے ظفر بھائی کا, انہیں کو دیکھ کے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. میں بھی آپ کے ظفر بھائی کے ساتھ آپ کے سفر کا پوچھوں گی, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ہیں الشبہ جو ہمیں ایک خوبصورت نعت سنانے کے لیے آئی ہیں. بسم اللہ کریں الشبہ. السلام علیکم. ان کا دامن اگر نہیں ہوتا, ان کا دامن اگر صلی علی نبینا صلی علی محمد. مدینہ 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 مرکز مہر و وفا ہے. مدینہ مصدر جود و سخا ہے. مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
वेलकम बैक नाजरीन, अब आप देख रहे हैं हमारी 8वीं सहरी की नशरियात। अल्लाह पाक परवरदिगार आप लोगों को रोज़ों की हिम्मत दे, ताकत दे और खुशियाँ दे, सुकून दे। इस वक्त हम बात कर रहे थे मुस्तफ़ा भाई से, हमारी बात जो है वो ब्रेक के दरमियान इधर उधर हो गई थी। मैं मुस्तफ़ा भाई आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जेडीसी को इतने सारे स्कूटर दिए हैं, तो ये भी आपकी मेकिंग है? बस अब ये ज़फ़र भाई ने, हम खुद ही खुद अपनी तरफ से खुद करें, दूसरे दें, लेकिन हम पहले अपनी तरफ से पहले कर सकें। ये बात है, माशाल्लाह, ये जज्बा। तो आज आप हमारे इस प्रोग्राम में जब आए हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि एक स्कूटर आप दें इधर भी। हाजिर आपके लिए पक्का? चले भाई, क्योंकि ये स्कूटर जो मैं किसी को दिलवाऊंगी वो एक आपको बुलाएंगे और आपने देना है, वो उसको देना है। कोई मसला, क्योंकि मैं कई चीज़ों में जो मेहमान आते हैं ना तो अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में जितना कुछ है उसमें अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है, और ऐसे लोगों से जैसे आप हो, एक तरफ से अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया और बरकतें आपके हाथ में। अच्छा मुस्तफा भाई, क्या चीज़ है, जैसे आपसे पहले जो है ना रजी भाई है ना, हमारे भाई रजी भाई को आपने फंसा दिया, आज आपको फंसा दिया। नहीं दिया। हाँ, नहीं, गलत बात कर रहे हो। अच्छा नहीं फंसाया यार आपने, अरे हैदराबाद। अच्छा ठीक है, आपने नहीं फंसाया। अच्छा, जैसे अपने बड़े होने का सबूत दिया, क्या चीज़ है आपा की जो लोगों को इतना इंटरेक्ट करती है कि आपा कहती हैं कि यार ये करना है, तो बस बच्चे बोलते हैं हाँ यार कर देते, कोई मसला नहीं? ये है कि मैं इतने साल से मैं इनके ड्रामे वगैरह ये बड़े शौक से देखता था, और लास्ट टाइम भी मैंने अभी देखा तो मिलने का बड़ा एक शौक था। क्या कहने, तो जैसे ज़फ़र भाई के साथ अल्लाह पाक ने मिला दिया, वैसे इनके साथ भी अल्लाह पाक ने बैठा दिया। भाई वाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मेरे मुल्क, मेरे शहर के जो बेटे बेटियां मेरे से प्यार करते हैं, ये मैं समझती हूँ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और अल्लाह पाक परवरदिगार मरते दम तक मुझे ऐसे ही रखे, इसी इज्जत से, मान से, रिस्पेक्ट से। अल्लाह पाक आप सबकी मोहब्बतों और दुआओं में ज़िंदगी दे, और मैं किसी की ज़िंदगी के लिए राह वसीला बनूं, राह निजात ना बनूं, कोई तकलीफ ना दूं किसी को। क्या कहने भाई, वाह वाह, अल्लाह पाक परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी बनाए। आमीन आमीन। और इसी के लिए दुआ को होते हुए हम लोग जो है वो नातिया मुकाबले की तरफ जा रहे हैं, नातिया मुजाहिरे की तरफ जा रहे हैं। हमारे गेस्ट रिजवान गुम्मन साहब हमारे दरमियान तशरीफ आवर है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहन भाई, लग रहा है आपने बहुत बड़ा फासला तय करके आए। आप बनी गाला से तो नहीं आ रहे? साथ अल्लाह अकबर। बस सियासी मंजरनामा कुछ ऐसा ही है हर तरफ। मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, देखिए मैंने सेंसर कर दिया। मैंने कहा आपकी सांस चढ़ी हुई है, तो हो असल सकता में है नीचे से डायरेक्ट ऊपर भागकर ऐसे आना ना, बगैर लिफ्ट के, तो ये मैं नहीं बोलना चाह रही, थोड़ा रहम कर ले, ऐसा ना हो मेट्रो टीवी वाले नाराज हो जाए, मैं इसलिए नहीं बोल रही। थोड़ा रहम कर ले यार। ऐसा नहीं है। नातिया मुकाबले का आगाज करते हैं, और हमारी पहली शरीके मुजाहिरा सादिकुल अमीन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है, शहर कराची की हैं उम्मे हबीबा अरशद। तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौन सरकार की खातिर कौन बना
सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे शरीक मुजाहिरा हसन नात अकेडमी हैदराबाद से ताल्लुक़ है। नवेरा खलीक हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लेकर आई हैं। हसन नात अकेडमी की तालिब इल्म है नवेरा खलीक। तैयार है नवेरा? बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद को निगाहों में बसा रखा है, दिल में सरकार की महफिल को सजा रखा है। मेरे आका की इनायत का भला क्या कहना, मेरे आका की इनायत का भला क्या कहना, मुझसे आसी को भी दामन में छुपा रखा है, मुझसे आसी को भी दामन में छुपा रखा है, दिल में सरकार की महफिल को सजा रखा है। और नाजरीन, इसके साथ ही हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। आप जहां भी रिमोट के साथ जाना चाहते हैं आप जाएं, लेकिन उम्मीद है कि वापस लौट के हमारे पास आएंगे। इंशाल्लाह। एक ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बना बरकत रमज़ान। और इस वक्त आप हम उस खूबसूरत माहौल में मौजूद हैं, उस खूबसूरत महफिल में आ चुके हैं कि जहाँ पर नातिया मुजाहिरा होता है। और एक आखिरी शरीक मुजाहिरा हमारे साथ मौजूद है, समीरा तारिक हमारे साथ मौजूद है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची से ताल्लुक़ है, ऐसा ही है? ठीक है, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर है नज़ारा तेरा, कह उठे बख्शिश में वो रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، بشر والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے۔ خسروائش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ ہاں جی بھون صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایک چیز محسوس کر رہی ہوں، بول سکتی ہوں؟ جی 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 بالکل، کہ آپ بولیں میں پتہ نہیں، میں ایک بات جو میری اپنی ذاتی فیلنگ ہے، آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ سر کے چکر میں بچے جو ہیں وہ نعت میں میرا خیال ہے اتنا زور سر پہ نہیں ہونا میں چاہیے؟ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب بچے پڑھ رہے تھے نا، تو آپ جب وہ مسٹیکس میں لکھ رہا تھا تو آپ میری طرف دیکھ رہی تھی، اور آپ نے میرے خیال پرسوں بھی آپ نے یہی بات کہی تھی۔ تو سب ماشاءاللہ تینوں بچیاں ہیں پڑھنے والی۔ سب سے پہلے کلام پیش کیا ام حبیبہ نے، ایسا تجھے خالق نے، انتخاب کلام بہت اچھا ماشاءاللہ، اور ان کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، آواز کی جو رینج ہے وہ بہت اچھی ہے، انترا بہت جاندار کہا، لیکن انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، جو ابھی آپا نے بھی کہا کہ آپ کی آواز میں ایک تو یہ آپ بہت زیادہ سر کے چکر میں رہیں کہ بس کسی طریقے سے امپریس کیا جائے سامنے والے کو، ججز جو ہوتے ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے، اس کے چکر میں آپ کا تھوڑا سا ٹیمپو جو ہے نا وہ سلو ہو گیا تھا، اور تلفظ کی ادائیگی، لفظ ہے دیدار، نہ کہ دیدارے۔ اب سنیے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار نہ کہ دارے بنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کی آواز میں وائبریشن بہت زیادہ تھی، بنایا، یہ جو آواز کا لہرانا ہوتا ہے، یہ وائبریشن، یہ آواز کا نقص ہوتا ہے، تو کوشش کریں اس کو ختم کریں۔ انترے میں آپ نے ماشاءاللہ اچھی جان ماری تھی، اور سیکنڈ نویرہ خلیق یہ بہت اچھا پڑھنے والی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے خیال میں آج یہ تھکی ہوئی سی لگی ہیں مجھے، اور اس سے اچھا پڑھ سکتی تھیں۔ انترے میں جب انہوں نے کہا تو تھوڑی سی فورس کی کمی تھی۔ اور سمیرہ طارق، آپ نے جو کلام پیش کیا، یہ کلام، انتخاب کلام آپ کا جو ہے کلام بہت اچھا ہے، لیکن یہ مقابلوں کا کلام نہیں ہے۔ پھر آپ جب انترے میں گئیں تو آپ کا سر تبدیل ہو گیا، پھر آپ تھوڑا سا وہاں بھی آؤٹ ہوئی تھیں۔ باقی ام حبیبہ اور نویرہ خالق، ان دونوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک کلام کی ایک ایک لائن ایک دفعہ پھر سن لی جائے، کیونکہ اگر میں ان کو کہوں گا کہ یہ آگے ہیں تو وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر میں ان کو آگے کہوں گا تو ان کے ساتھ، کیونکہ انترے میں یہ تھوڑے سے کمزور پڑ گئی تھی، انہوں نے انترا اچھا کہا تھا۔ تو میں ایک موقع آپ کو دوبارہ، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک ایک لائن آپ صرف ایک ایک لائن استائی کی اجازت ہے، ایک ایک لائن لے لیں، ٹھیک ہے؟ ایک لائن نہیں، کوئی اور کلام لے لیں جی، یا سیم کلام کر سکتے ہیں تو سیم کلام کر لیں، آپ کو کوئی مشاورت کر لیں، کوئی ایک کلام لے لیں۔ دل میں اترتے حرف سے آتا ہے آپ کو آتا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں وہ پڑھ لیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، آپ کو آتا ہے؟ میں چلیں آپ اپنی مرضی سے پیش کیجئے، صرف استائی ایک بس۔ رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا
کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا آپ سب خود فیصلہ کر چکے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ جو آج کی ونر ہیں وہ ہیں نویرہ خلیق، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ باقی آپ لوگ بھی دل چھوٹا نہ کریں، یہاں تک آنا اور یہاں پہ آ کے بڑی مہارت کے ساتھ پیش کرنا کلام، یہ بھی آپ کی کامیابی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ شکریہ آپا اجازت ہے میں اٹھ جاؤں؟ نہیں آپ ابھی تحفے دینے نہیں، ابھی ایک اعزازی بچے ہاں ایک اعزازی ہمارے پاس نعت خواں ہیں اور ہمیں انہیں جو ہے وہ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں وردہ بیٹا آئیں، وردہ بیٹا جلدی سے آ جاؤ۔ وردہ نے بڑی پیاری سی فراک بھی پہنی ہے، آ جائیں اس طرف آ جائیں، وردہ بیٹا اس طرف آ جائیں، آپا کے پاس آ جائیں، آپ آ جائیں بیٹا، آ جاؤ وردہ بیٹا، یہاں آ جاؤ، آپا کے پاس آ جاؤ۔ مائک دیجیے گا نویرہ، مائک دیجیے۔ تیار ہے آپ؟ بسم اللہ۔ پڑھتی ہوں، چلو آپ پڑھو۔ رمضان آیا پیارا ہر کوئی پکارا، رمضان آیا پیارا ہر کوئی پکارا، آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان، دلوں کو کھلانے مفلسی مٹانے، دلوں کو کھلانے مفلسی مٹانے، آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان، میرے پیارے اللہ کا یہ پیارا انعام، میرے پیارے اللہ کا یہ پیارا انعام، لایا ہے سب کے لیے خوشیوں کا پیغام، لایا ہے سب کے لیے خوشیوں کا پیغام، نصیب جگمگانے آیا رمضان، نصیب جگمگانے آیا رمضان، آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان۔ آپا یہ آپ ایک تحفہ دیں شہزادی کو آج تو آپ نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، کیونکہ مجھے وہاں اٹھ کر جانا پڑے گا نا، اور یہ تحائف ہے بیسٹ ہومز کی جانب سے، اور آپا بیسٹ ہومز کا بہت شکریہ، اور بارہا ادا کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ بیسٹ ہومز کی جانب سے اور تحائف بھی ہیں، یہ ایک آپ کے ساتھ جائے گا، ایک تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور یہ ایک تحفہ آپ کے لیے ہے، اور یہ بیسٹ ہومز کی جانب سے ہے۔ مصطفیٰ بھائی آپ خاموش بیٹھے ہیں بہت دیر سے، کیسا لگ رہا ہے؟ کوئی کاوشیں یہ والی جو ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے، فرسٹ ٹائم آئے ہوں ہے نا، آپ کو موقع مل رہا ہے۔ آپ یہ ایسی ٹی شرٹ کیوں پہن کے آئے جس پہ لندن لکھا ہوا ہے؟ صبح فلائٹ تو نہیں آپ کی؟ نہیں کئی لوگ جا رہے ہیں صبح سے۔ نہیں، میں ہو کے آ چکا، 2-3 مہینے پہلے ہو کے اب لوگوں کا لندن سے آنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں اصل میں ابھی جو ہے وہ بٹیر نہاری کھانے جا رہے ہیں نا، نہیں وہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہوں بٹیر نہاری کھانے جا رہے ہیں، تو تیاری کر آج سمت بھائی جو ہیں کوکونٹ گروپ والے، وہ بٹیر کی نہاری پورے پاکستان کے بٹیر انہوں نے، ہاں، اور آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ناظرین کو بتانا بھی ہے یہ چیز، ہاں کچھ کام ہے بہت زیادہ ضروری، تو آج میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گراؤنڈ میں، اور میں جا رہی ہوں کیونکہ میرے طرف دونوں طرف کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو آج کوئی بٹیر نہاری کھانی ہے تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں، تو کہتے ہیں نا آؤ چلو ساڈے نال۔ گھومن بھائی آپ چلیں گے ہمارے ساتھ نہاری کھانے؟ چلیں ناظرین گرامی بہت شکریہ، رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ، مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے وہاں کا کام، مجھے پتا ہے کتنا بزی ہوتے ہو وہاں پہ جی ڈی سی میں، آپ کا بہت شکریہ،
میں پی جے پی کا پاکستان کی سب سے بہترین ٹریول ایجنسی کا شکریہ ادا کروں گی, میں ظفر بھائی کا شکریہ ادا کروں گی, اور میں ظفر بھائی کے جو ڈائلسس سینٹر ہے اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز وہاں پہ تیزی سے ڈائلسس سینٹر بن رہے ہیں. آپ کے اس وقت زکوٰۃ خیرات جتنا بھی ہے فطرہ وہ اگر آپ جمع کراتے جائیں گے تو کراچی میں زیادہ سے زیادہ ڈائلسس سینٹر بنیں گے اور کراچی کے لوگوں کو بہت زیادہ آرام ملے گا. لوگ بیماری میں تکلیف میں افورڈ نہیں کر سکتے, ایک وقت میں 9,000 کا ایک ڈائلسس ہوتا ہے اور ہفتے کے 3 دن جو ہے ڈائلسس والوں کو جانا پڑتا ہے. تو پلیز آپ لوگ آگے آئیں, کام دیکھیں, کام کو سمجھیں, ان اداروں میں جا کے دیکھیں جو ظفر بھائی نے کھول دیے ہیں. آپ لوگ مطمئن ہو اور اپنی زکوٰۃ خیرات فطرہ وہاں دیجئے تاکہ زیادہ زیادہ تیزی سے یہ کام ہو سکے اور آپ کے دل کو یہ سکون ہو کہ آپ نے جہاں اپنا پیسہ دیا وہ صحیح استعمال ہوا ہے. کیونکہ این جی اوز تو ہوتے ہیں لیکن صحیح اگر چیز کا استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس کا اندازہ کیجئے, اور ہم سب جیسے اس پاکستان کے بلکہ کراچی کے قابل فخر بیٹے کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, آپ بھی اس ہاتھ کو مضبوط کیجئے. بہت بہت شکریہ.